الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کی راہ میں آپ کوئی بھی چیز اللہ کے بندوں کو دیتے ہیں تو وہ چیز اللہ کے ہاں محفوظ ہو جاتی ہے، وہ وقت کیوں نہ ہو۔ اس گئے گزرے دور میں اگر آپ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، والدین کو وقت بھی دیتے ہیں تو اس وقت کے اوپر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ ہلکی سے ہلکی چیز بھی اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو اس کا بھی صلہ ملے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان اپنے بھائی کو، یعنی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو کپڑا پہنائے گا تو جب تک اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی اس کے ہاں استعمال میں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کپڑا دینے والے کی حفاظت کرے گا۔ جیسے آج کل سردیاں ہیں، آپ سردیوں میں نئے کپڑے نہیں لے کے دے سکتے، کسی کو نئی سویٹر نہیں لے کے دے سکتے، نیا کوٹ نہیں لے کے دے سکتے، آپ لنڈے کا خرید کے دے دیں۔ آپ کسی کو نئی چادر نہیں دے سکتے، آپ پرانی لے کے آپ کسی کو ایسے مستحق کو دے دیں جہاں آپ کو پتہ ہو کہ یار اس کو ضرورت ہے۔ جیسے ہم لوگ بازاروں میں دیکھتے ہیں نا، ایسے لوگ بھی پھر رہے ہوتے ہیں جن کے اوپر سویٹر نہیں ہوتی، آخر سردی تو ان کو بھی لگتی ہوگی، ان کے ہاں وہ چادر نہیں ہوتی، اگر سردی ان کو بھی لگتی ہے۔ آپ چپ چپات بغیر کسی نئی کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی تو نیا لباس دے دیں۔ نیا اگر آپ نہیں دے سکتے تو پرانی چادر لے کے آپ اس کو دے دیں۔ اپنی اتری ہوئی آپ نے نئی لی اپنے لیے، جو پرانی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ آپ وہ برتنوں والوں کو بیچیں، جا کے کسی بندے کو ہبہ کر دیں۔ جب تک وہ بندہ آپ کی دی ہوئی چادر یا سویٹر یا کوٹ یا جرسی استعمال کرتا رہے گا، آپ اللہ کی امان میں رہیں گے، اللہ آپ کی ہر چیز کی حفاظت کرے گا۔ دوسرا ارشاد پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو مسلمان کو کپڑا پہنائے گا جب کہ اس کو کپڑے کی ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ اسے جنتی لباس پہنائے گا۔ جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنتی پھلوں کا کھانا عطا فرمائے گا، جنتی پھلوں کا جوس یا کھانا۔ جو کسی مسلمان کی پیاس بجھائے گا، اگر وہ پیاسا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صاف اور ستھری اور شراب طہور پلائے گا جنت کی۔ غرض کہ آپ کسی بھی مسلمان کی کوئی بھی ضرورت پوری کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ آپ کا ضرورت پوری کرنا محفوظ ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا ضرور صلہ عطا فرمائے گا۔ جیسے آج کل مہنگائی کا دور ہے، جس ملک میں پیاز بھی 1200 روپے کے اوپر دھڑی مل رہے ہوں، اب ایسا بندہ جو دہاڑی دار ہے، آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، اس کو پیاز لے کے دے دیں۔ جہاں ٹماٹر اتنے مہنگے ہوں، یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں جاتی۔ میٹ کو تو چھوڑ دیں، گوشت تو اتنے مہنگے ہو گئے، غریب بیچارہ نہیں کھا سکتا۔ آپ کسی غریب کو 1 کلو گوشت کا لے کے دے دیں، آپ اس کو، آج کل فش کا موسم ہے، مچھلی لے کے دے دیں۔ آپ یہ سوچیں کہ اس نے تو یار کبھی مچھلی نہیں کھائی ہوگی، آج اس کو مچھلی لے کے دیتا ہوں۔ جب وہ اپنے بچوں کے ہاں بیٹھ کے وہ فش کھائے گا یا گوشت کھائے گا، آپ سوچ سکتے ہیں ان کے دل کے اندر جو احساسات ہوں گے، وہی احساسات دعائیں ہیں آپ کے لیے۔ آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قیامت کے دن لوگ اتنے بے لباس ہوں گے کہ کبھی بھی ایسے بے لباس نہیں ہوئے ہوں گے، اتنے بھوکے ہوں گے کہ کبھی بھوک نہیں لگی ہوگی، اتنے پیاسے ہوں گے کہ کبھی ان کو اتنی پیاس نہیں لگی ہوگی، اور اتنے تھک جائیں گے کہ اتنے کبھی نہیں تھکے ہوں گے۔ لیکن وہ لوگ بے لباس یا ننگے نہیں ہوں گے جنہوں نے
اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو لباس دیا تھا، وہ لوگ بھوکے اس دن بھی نہیں ہوں گے جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو کھانا کھلایا تھا، وہ لوگ پیاسے بھی نہیں ہوں گے جن لوگوں نے اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو پانی پلایا تھا۔ آپ پانی پلا دیں، آپ کے ہاں کوئی، جیسے ہم لوگ جوس پی رہے ہوتے ہیں یا سوپ پی رہے ہوتے ہیں، آج کل کتنے بیچارے مانگنے والے آ جاتے ہیں، اور کچھ چہرے تو ایسے ہوتے ہیں کہ دل سے وہ اترتے بھی نہیں ہیں، وہ منتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے سوپ پلا دو، لیکن ہم کہتے ہیں نا، میں تو نہیں، اللہ معاف کرے جی، ہم مجھ کو کہتے ہیں جی معاف کرو، 10 روپے دے دیتے ہیں، جہاں آپ 100 روپے کا سوپ پیتے ہیں، اگر آپ اپنی جیب سے کسی کو 100 روپے کا سوپ پلا دیں گے اور اس کا صلہ آپ اللہ تعالیٰ سے لیں، یہ نہیں کہ یہ میری واہ واہ کرے اور یہ کرنا، بس اللہ کے نام کے اوپر دیا اور اللہ سے صلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے، اگر کسی نے کسی کو پانی پلایا، وہ اس دن بھی پیاسا نہیں ہوگا، قیامت کے دن بھی۔ الغرض کہ کوئی بھی نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی امان میں لے لے گا، اور جس نے اللہ کی خاطر کسی کو معاف کیا، اللہ اس بندے کی وجہ سے قیامت کے دن معاف کرنے والے کو معاف کرے گا۔ تو اس گئے گزرے دور میں جو کچھ ہو سکتا ہے کریں، لباس دیں لوگوں کو، لوگوں کی بھوک کا خیال رکھیں، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیں، لوگوں کا خدا اور لوگوں کا اللہ آپ کی ضروریات کا خیال رکھے گا۔ حضرت امیر المومنین جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ افضل الاعمال، جو اعمال میں سے سب سے افضل ترین عمل ہے مومن کے دل کو خوش کرنا۔ ہم تو اچھا تحفہ بھی اسی کو دیتے ہیں جہاں ضرورت ہی نہیں ہوتی، ہم تو اچھا سوٹ، اچھی چیز اسی بندے کو دیتے ہیں جس بندے کے پاس اس جیسی کئی پڑی ہوتی ہیں۔ ماڑے بندے کو تو گفٹ بھی ہم ماڑا دیتے ہیں۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے گاؤں کے بکریاں چرانے والے کو جب 600-700 روپے کا سوٹ دیتے ہیں نا، وہ 6 سال یاد رکھتا ہے۔ آپ اپنے مامے کو، چاچے کو جس کے پاس بے انتہا سوٹ ہیں، یا علاقے کے لمبردار کو 4000 کا بھی سوٹ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، اتنا اچھا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے حافظ صاحب آپ نے دیا تو پہن لیتا ہوں۔ پھر اس کو دینا جو آپ کے لیے 6 سال دعائیں کرے گا، جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا بستی میں، جس کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اللہ کے نیک اور اللہ کے ولی بندے وہ ہیں جن کی طرف لوگوں کا دھیان بھی نہ جائے، وہ موجود ہوں بھی ٹھیک ہے، موجود نہ ہوں بھی ٹھیک ہے۔ ایسے بندے ہوتے ہیں نا فقیر تباہ، آئے بھی ٹھیک ہے، نہ آئے بھی ٹھیک ہے، ان کی موجودگی بھی ٹھیک ہے، ان کی عدم موجودگی بھی ٹھیک ہے، ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا، مطلب لوگوں کی نظروں میں وہ کوئی اہم نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کے ہاں تعاون کریں اور اللہ کی رضا کی خاطر تعاون کریں۔ اور اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کا ستر ڈھانپ لیا یا کھانا کھلا دیا یا اس کی پیاس مٹا دی، تو اللہ تعالیٰ اس کی کئی حاجتیں پوری کرے گا، کئی حاجتیں۔ ایک تو ستر ڈھانپنا ہے، بظاہر لباس دے دینا، دوسرا ستر ڈھانپنا ہے کسی کے عیب بھی چھپانا۔ اگر آپ کے پاس کسی کا عیب ہے تو اس کو اچھالنا نہیں، یہ مزاج اسلام ہے، اس کو ڈھانپنا ہے، اس لیے کہ عیب آپ کے اندر بھی موجود ہیں۔ اگر آپ آج کسی کے عیب ڈھانپیں گے تو آپ کے بھی کوئی عیب ڈھانپے گا، اور پھر آپ کے عیب وہ ڈھانپے گا جو اس بندے کا اللہ ہے، جس کا نام ستار ہے، جو عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ظاہر کی طرح اپنا باطن بھی خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔